اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم جب قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں و ان میں تفکر و تدبر کرتے ہیں تو ان سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ذات حق تبارک و تعالی ہمیں یہ ہدایت فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو لوگ معرفت الہی سے، حکمت حقیقی سے، علم حقیقی سے روگردان ہوتے ہیں، یاد الہی، ذکر الہی سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر حقائق ہستی و حقائق الہی کو اپنی زندگیوں میں جیسے دیکھنا چاہیے ویسے نہیں دیکھتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی جو لوگ ذکر الہی سے اعراض کرتے ہیں، جو لوگ معرفت الہی سے دور ہوتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہے؟ دنیا میں کیا انجام ہے؟ آخرت میں کیا انجام ہے؟ قرآن کریم ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے، میری معرفت سے اعراض کرتا ہے، حقائق کو دیکھ کر، آیات الہی کو دیکھ کر ان کے اندر تفکر نہیں کرتا، ان کے اندر سے انوار الہیہ کو مشاہدہ نہیں کرتا، غور و فکر کر کے خداوند متعال کی یاد نہیں کرتا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اس کی زندگی ضیق ہے، اس کی زندگی ظلمانی ہے، چونکہ معرفت الہی، انوار الہیہ سے دور ہے۔ اس کا قلب قدر ہو جاتا ہے، اس کا قلب خبائث سے آلودہ ہو جاتا ہے، اس کے قلب کے اندر نور معرفت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ممکن ہے وہ اپنی ظاہری زندگی کے اندر مال و منال کے ساتھ زندگی بسر کرے، لیکن حقیقت میں اس کی زندگی ضیق و تنگی کا شکار ہے۔ اس کا قلب نور الہی سے اطمینان حاصل نہیں کر پا رہا۔ دل کا سرمایہ نور الہی ہے، دل کا سرمایہ یاد الہی ہے، ذکر الہی ہے، معرفت الہی ہے۔ جب انسان اعمال بھی انجام دیتا ہے تو اعمال کا قطعی نتیجہ معرفت ہونی چاہیے۔ اعمال انسان کو معرفت خدا سے قریب کرتے ہیں، اعمال عبادی۔ لیکن جو لوگ ذکر الہی سے اعراض کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں، ذکر الہی و یاد الہی کے جو منابع ہیں، جو سرچشمے ہیں، آیات الہی، آیات آفاقی، آیات انفسی، ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کی زندگی تنگ ہوتی ہے۔ وہ مالی وسعت کے باوجود اندرونی لحاظ سے بہت تنگی کا شکار ہیں۔ انوار الہیہ و رحمات الہیہ، رحمات خاصہ الہیہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اگر غور کریں، اگر تنہائی میں بیٹھیں، اپنے اوپر دقت کریں تو وہ اپنے آپ کو بہت تنگی میں پاتے ہیں۔ ایک اور انجام بھی ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن بھی خداوند کریم کا فرمانا ہے جو ذکر الہی سے دور ہیں اس حیات کے اندر، وہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے، ان کا حشر اندھوں میں ہوگا۔ اندھوں سے یہاں مراد فقط یہ نہیں ہے کہ آنکھوں کا اندھا پن، بلکہ معرفت کا اندھا پن۔ ذکر الہی سے دور انسان، معرفت و بصیرت سے دور انسان جب دنیا میں اندھا ہے، جب دنیا میں انوار الہیہ سے محروم ہے، آخرت میں بھی انوار الہیہ سے محروم ہوگا، رحمت الہیہ سے محروم ہوگا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اسے معرفت و انوار سے دور ہونے کے بعد اسے قیامت میں مشاہدہ کرنا پڑے گی۔ وہ اندھوں کے درمیان محشور ہوگا، فقط ظاہری اندھے نہیں بلکہ وہ اندھے جن کا باطن، جن کا نفس انوار الہیہ سے خالی ہے۔ بالکل وہ اپنے آپ کو ظلمات و تاریکیوں میں پائیں گے۔ مکمل طور پہ وہ قدر و خبائث کی وجہ سے، قدورت اور خبائث جو ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو گئی تھی معرفت الہی سے دوری کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہ اپنے اندر ظلمات کو پائیں گے، اپنے اندر تاریکیوں کو پائیں گے۔ وہ
عالم وہ عالم ادراک ہے، عالم انوار ہے ان افراد کے لیے جو اس عالم معرفت الہی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اس عالم میں بھی جب جاتے ہیں تو اس عالم کے اندر ذات حق تبارک و تعالی ان کی اس نور حقیقی کو جو انہوں نے اس دنیا میں کسب کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے زحمت کی ہے، تلاش کی ہے، بارگاہ خدا سے التماس کی ہے، و خدا نے ان پر رحمت نازل فرمائی ہے، تو یہ لوگ قیامت کے دن بھی، حشر میں بھی، برزخ میں بھی، بعد کے تمام مراحل میں انوار الہیہ سے منور ہیں۔ لیکن وہ جو دنیا میں معرفت الہی سے دور ہے، دنیا میں وہ اپنے آپ کو تنگی میں پاتا ہے، انوار الہیہ سے دوری کی وجہ سے معرفت کے لحاظ سے اپنے آپ کو ظلمات میں پاتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ اسی حالت میں معشور ہوگا، اور وہ دن یوم حسرت ہوگا، یوم ندامت ہوگا، لیکن اس دن یہ ندامت فائدہ نہیں دے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔